آپ کو نظر آئے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گی۔ صحابی آپ کو یاد بھی دلا رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بھول گئے، یہی وہ سرزمین ہے نا جہاں پر بلال حبشی کو تکلیفیں دی گئی، سمیہ کو مارا گیا، تکلیفیں دی گئی، خباب کو، جبیر بن مطعم کو، زبیر کی آنکھیں نکالی گئی ہے۔ اللہ کے نبی آج موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا کہ میں ان کا مقابلہ کروں۔ یہ ہے اسلام کا سب سے بڑا لیڈر، مسلمانوں کے نئی انسانیت کا مسیحا۔ اس دھرتی پر، اس کائنات پر اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچو 10 بار۔ اگر تمہیں بڑا تاجر بننا ہے نا، محمد کی زندگی کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام 20 سال کی عمر میں کامیاب تاجر تھے کہ نہیں تھے؟ 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے خوبصورت تجارت کا نظام چلایا تھا اپنی زندگی کے اندر۔ اسی تجارت کی خوبصورتی کو دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ محمد ابن عبداللہ I want to marry you because you are honest person۔ آپ بڑے ایماندار ہیں، اے محمد ابن عبداللہ، خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی۔ What do you think? Please tell me۔ بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نکاح خدیجہ نے کیا آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر۔ آج تجارت میں کس کو اول نمبر کا درجہ دیا جائے گا؟ وہ چینل خریدنے والے جو چینل خرید لیتے کہ نہیں جناب یہ چینل تو غلط بیانی نہیں کرتا تو خرید لو، کروڑوں روپے خرچ کرو، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ، یہ رشوت۔ اللہ کے نبی نے بنا رشوت کے، بنا دھوکے کے تجارت کی دنیا میں اتنا بڑا نام پیدا کیا کہ یہودی مجبور ہوئے آپ کو امین کا لقب دینے پر۔ وہ صائب بن قیس المخزومی نے کہا کہ اے محمد آپ اتنے بڑے ایماندار ہیں، گویا آپ ہماری مارکیٹ میں، ہمارے بازار میں آپ امین ہیں۔ کیوں؟ آپ تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ ایمانداری سے کام لیتے ہیں، آپ امین ہیں، الامین امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، غلط بیانی سے کام نہیں لیتے۔ دنیا والوں ایسا لیڈر پیش کرو، پوری دنیا کو یہ چیلنج، ایسا لیڈر لاؤ، نہیں لا سکتے ٹو دی ڈے آف ججمنٹ ولن تفعلوا قیامت تک۔ قرآن کو غلط کہنے والوں، تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ قرآن پر اعتراض کر چکے۔ قرآن نے چیلنج بھی کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ تم اس جیسا قرآن، لاؤ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر پیش کر دو۔ اگر تمہارے پاس ہے اس کا آپشن تو نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ وَلَن تَفْعَلُوا، کیونکہ یہ قرآن محمد کا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس قرآن کو جو بھی پڑھے گا وہ آگے بڑھے گا۔ کیا کہا تھا اس تھائی لینڈ کے ڈاکٹر نے؟ پتا ہے اس تھائی لینڈ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آئی ایم اے گریٹ ڈاکٹر، میں بہت بڑا ڈاکٹر۔ کیوں؟ میں نے ایک نئی تھیوری لوگوں کے سامنے رکھی۔ کون سی تھیوری جی؟ آپریشن کا۔ کون سی تھیوری؟ انہوں نے تھیوری پیش کی کہ اگر کھال کوئی گل جائے، سڑ جائے، تو اس میں دوبارہ جب دوائی ڈالیں گے تو وہ دوائی اثر نہیں کرے گی۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے یہ علاج نکالی ہے کہ اس کو کینچی سے کاٹ کر اس کھال کو الگ کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوسری کھال لگاتے ہیں، پھر اس کو بینڈ کر کے اس میں دوائی ڈال کر پھر اس کو پٹی کر دیتے۔ دوسری کھال اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جو دوائی انجیکٹ کریں گے وہ دوائی کام کرے گا، اثر کرے گی اس پہ۔ بڑا اترا رہا ڈاکٹر۔ کسی نے کہا، ہم جیسے مولانا، ہم جیسے طالب علم سے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ نے قرآن میں تو 1450 سال پہلے بیان کر دیا اس تھیوری کو، کہا کیا؟ پلیز ٹیل می، آئی ڈونٹ نو، دس از اے قرآن کریم۔ کہا ہاں سر، پلیز ٹیل می، پلیز ٹیل می، بتاؤ۔ انہوں نے کہا، جو جانکار تھا قرآن کا، اس نے کہا ان الذین کفروا بآیاتنا، جو آدمی ہماری نشانیوں کو کا انکار کرتا ہے، کفروا مینس انکار، اسی سے ہے کافر، اسی سے کیا ہے؟ کافر، انکار کرنے والا۔ کل میں نے ایک تقریر میں ایکسپلین کی تھی، اگر کوئی ہندو آپ کا دوست ہو، اگر ان کو لفظ کافر سے نفرت ہو تو ان کو کہیے کہ کافر گالی نہیں ہے بھائی، یہ کافر کا مطلب ہے ناستک، انکار کرنے والا۔ اگر آپ صرف ایشور کو مانتے ہو، ایشور کے آرڈر کو نہیں مانتے ہو، تو ایشور کی نظر میں آپ ناستک، اسی کو اردو میں عربی میں کافر بولتے ہیں، یہ بولیے گا ان کو۔ تو یہاں کیا، ان الذین کفروا، جس نے انکار کیا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کا، سوف عن قریب، عربی گرامر میں سوف عن قریب، نسلیہم، ہم ڈالیں گے ان کو، نارا، آگ میں، جہنم میں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب اس کی کھال جل جائے گی تو آگ اثر نہیں کرے گی، تو اللہ کہتا ہم اس کو باہر نکالیں گے، باہر نکلنے کے بعد اس کے کھال کو دوسری کھال سے بدل دیں گے۔ کیوں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ دوبارہ نئی کھال آ جائے گی تو اس کو تکلیف ہو، مزہ چکھے ہو، یعنی اثر ہو درد کا، لیذوقوا العذاب۔ وہ ڈاکٹر نے سننے کے بعد کہا کہ دس از اسٹرینجر تھی، کیسے ہو سکتا؟ یہ تو میری سوچ ہے نا، آپ کے قرآن میں کیسے؟ اس کو جب بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا ہے اور قرآن میں اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ وہ آدمی جب حجاز کی سرزمین پر پہنچتا ہے، تھائی لینڈ، یہ برما کے قریب تھائی لینڈ، جو حجاز پہنچتا ہے تو وہاں سب سے پہلے کہتا ہے، او لوگو پلیز ٹیل می اینڈ لوکیٹ می، اینڈ ٹوڈے فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن انٹو دا اسلام۔ ٹوڈے، آج میں سب سے پہلا کام یہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں تم بدنام کرتے ہو ڈاکٹر ذاکر نائک کو، بدنام کرتے ہو مولانا سراجی کو، بدنام کرتے ہو مولانا عبداللہ کو، مولانا کلیم الدین صدیقی کو، بدنام کرتے ہو مدارس میں پڑھانے والے علماء کو۔ نہیں، یہ ڈراتے ہیں، یہ دھمکاتے ہیں۔ پوچھو اس تھائی لینڈ کے ڈاکٹر سے کہ تمہیں کس نے ڈرایا، تمہیں کس نے تلوار دکھایا؟ اسلام پھیلتا ہے، پھیلے گا اپنے دم، اپنے بل بوتے پہ، اپنے اچھائی کی وجہ سے، اپنے سچائی کی وجہ سے۔ کوئی اسلام کو نہیں پھیلاتا ہے، کوئی گرو نہیں بیٹھا ہے کہ بیٹھ گئے ایک طرف اور وہیں سے طاقت دے رہے کہ اسلام پھیلاؤ، بندوق دکھاؤ، توپ اور تلوار کے طاقت پر اسلام کو پھیلاؤ۔ غلط ہے۔ حجاز کی سرزمین پر وہ ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا، نئی نئی چیزیں وجود میں لاتا تھا، اس کو کس نے مجبور کیا؟ اس نے کہا ٹوڈے فرسٹ آف آل، سب سے پہلا کام آج میں میری زندگی کا وہ بیان کر رہا ہوں، وہ چاہتا ہوں کہ I want to convert my religion, I must want to، آج میں ضرور اپنے مذہب کو اسلام کے ساتھ تبدیل کروں گا۔ کسی نے پوچھا why، کیوں؟ what do you want to change، what do you want to convert your religion into the Islam، آپ اپنے عقیدے کو، آپ اپنے مذہب کو اسلام سے کیوں بدلنا چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ this theory I have been mad the theory، I thought، میں نے سوچا کہ یہ تھیوری میں نے پیدا کیا ہے، لیکن اس تھیوری کو تو اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا، and this is the truth، اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تب جا کر وہ آدمی فوراً جا کر
اب بتائیے لوگ خواہ مخواہ اعتراض اسلام پر، مسلمانوں پر، قرآن پر، ہاں ہمارے نوجوانوں کی کچھ غلط قدم کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ جیسے وہی لڑکا کیا وہ حرکت نالائق، اور بچی کے شاید 35 کے 37 کتنے ٹکڑے کیے اس بچی کا، اور کچھ لوگوں نے اس کو ہوا دی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام میں اس نے جہاد کیا۔ کیا جہاد اسی کو بولتے؟ کسی غیر مومن، کسی غیر مسلم بچی کو اس کے ساتھ میں سمبند بنا اور اس کو ٹکڑے کر دو، اس کو جہاد سمجھتے ہو؟ ہمارے اس دیش کے ہندو بھائیوں، اگر آپ کے دماغ میں کسی نے یہ بھونسا بھرا ہے، یہ غلط ہے۔ ہم اس دھرتی پر جو سمان اسلام کی بیٹی کی جو عزت ہے، وہی عزت ہم ایک شردھا نام کی بہن ہو اس کی بھی ہم کرتے ہیں۔ عقیدہ اگر ان کا اچھا ہوگا تو جنت جائے گی، عقیدہ ٹھیک نہیں تو جہنم جائے گی، وہ مرنے کی بات کی بات۔ لیکن اس دھرتی پر بھارت کے اندر سمان سب کوئی برابر، ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا۔ بھارت کے دھرم میں، بھارت کے سمویدھان میں سب کے سب برابر۔ اور پھر ویدوں کے اندر بھی کہا گیا کہ بیٹی کی عزت کرو، بیٹی کا سمان کرو۔ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ ماں تے کو شلپ کو یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ ماں ہے، بیٹی ہے، گھونگھٹ لگا کر چلو، اپنے پیروں کو ملا کر چلو۔ بیویوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سماج کی عورتوں کے لیے کتنا اچھا پیغام دیا ہے، وحدات کے اندر قرآن میں تو ہے ہی۔ لیکن ایک بات دماغ سے نکال دو میرے سماج کے، میرے بھارت کے ہندو بھائیوں، آپ کے دماغ میں نفرت بھرا جا رہا ہے۔ اگر اس نے اس بچی کے 35 ٹکڑے کیے تو اسلام میں ٹکڑے تو دور کی بات ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا، پوری تمام دنیا کے انسانیت کا قتل کر دیا۔ قتل تو دور کی بات، قتل سے پہلے ان کے جو رشتے تھے، اسلام پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ آفتاب کا شردھا کے ساتھ میں رہنا بنا نکاح کے، بنا شادی کے، یہ جائز نہیں تھا۔ آج چیخ چیخ کر اسلام کو بدنام کرنے والے میڈیا، کل تم ان کے رشتے کو جائز قرار دیتے تھے، اسلام کہتا کہ جائز نہیں تھا۔ اگر اسلام کی بات پر عمل کر لیتے، قرآن کے فرمان پر عمل کر لیتے تو آج شردھا کی جان بچی ہوئی ہوتی اور یہ لڑکا قاتل نہ بنتا، مجرم نہ بنتا۔ لیکن تم نے کہا کہ نہیں، رہو، لیو ان میں رہو، یعنی ناجائز سمبند میں رہو، بنا شادی کے زنا، بنا شادی کے ہسبینڈ وائف کا رشتہ کو کیا بولتے؟ لیو ان بولتے، لیو ان ریلیشن۔ یہی چیخنے والے کہ لیو ان ریلیشن جائز ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ میری طبیعت ٹھنڈ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی ٹھنڈ اگر زیادہ ہو گئی مجھے اس سے الرجی ہے۔ یہی لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی مسلم لڑکا یا مسلم لڑکی، بالغ لڑکا لڑکی بنا شادی کے اپنے مرضی سے رہے تو جائز ہے۔ یعنی پہلے کیا کہتے ہیں آپ؟ دوستی، پیٹرول اور آگ کو قریب کرتے، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ آگ نہیں لگنی چاہیے۔ پیٹرول کو بھی قریب کر رہے ہیں، آگ کو بھی قریب کر رہے ہیں، 100% آگ لگے گی۔ اسلام کہتا ہے کہ پیٹرول اور آگ دونوں ایک دوسرے کے دشمن، آگ تو پیٹرول کا دشمن ہے۔ آگ اگر پیٹرول کے قریب آئے گی تو آگ جلا کر بھسم کر دے گی، اسی لیے الگ الگ رہو۔ اگر اسلام کے فرمان پر عمل ہو تو ان دونوں کا ملنا ملانا ناجائز تھا کہ نہیں تھا؟
اگر اسی پر ان کے والدین سختی سے عمل کرتے، کس کا فرمان ہے یہ؟ قرآن کا فرمان ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام کے قرآن کو بدنام کرنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ دنیا کے ان پڑھ انسانوں، دنیا کے اوپر اعتراض، قرآن پر اعتراض کرنے والے انسانوں، پلے پڑھو، انشاءاللہ دنیا میں برائی ہونے سے پہلے برائی کا خاتمہ نظر آئے گا آپ کو۔ جہاد کا نام دے دیا کہ نہیں، اس نے جہاد کیا، اس نے جہاد کیا، اس نے غلط کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی ہمارا نوجوان کسی لڑکی کی طرف غلط نظر نہ ڈالے، کوئی بھی سماج کی لڑکی کسی لڑکے کی طرف غلط نظر نہ ڈالے۔ اگر اس پر عمل ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، زنا کے واردات نہیں ہوں گے۔ لیکن نہیں، عجیب تھیوری ہے جو بالکل سمجھ سے باہر۔ بس آخر میں یہی لا کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں جناب مولانا عبداللہ صاحب، آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ مسلمانوں کا جو گائیڈ لائن ہے غلط پیغام دیتا ہے۔ دیکھیے نا، یہ جہاد کی باتیں کہتا ہے اور اس کو یہ جہاد کہتے ہیں۔ جہاد اس کو بولتے ہیں جب کوئی دشمن آپ کے گردن کو مڑوڑے، اس وقت اس دشمن کے ہاتھ کو کاٹنا اپنی ڈیفنس میں اس کو جہاد بولا جاتا ہے۔ تو کہیں سے کہیں تک ناجائز حرام نہیں ہے۔ چلیے بہت اچھا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھائی کم ہی وقت ملے ہم کو، لیکن یہ اچھا ہوا، میری طبیعت بھی خراب ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، دماغ میں ہمیشہ ایک بات بٹھا لیجئے گا، آپ کے عمل سے آپ کی ذات بدنام ہو تو چل سکتا ہے، لیکن آپ کے عمل سے اگر اسلام بدنام ہو تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں آپ جو اتنا اچھا مذہب، اتنا اچھا دھرم بدنام ہو جائے دنیا کے اندر میں۔ وقتی طور پر کیوں آپ وجہ بنتے اس کو بدنام ہونے کے؟ تو اسی لیے آج سے یہ ٹھان لیجئے، آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم اچھے کام کریں گے، ہم اسلام کے بدنام کا موجب نہیں بنیں گے، اس کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ